میں امیر عبدالگلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ ناظرین، آج آپ کو میں تازہ ترین اپڈیٹ بتاتا چلوں کہ ضلع میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے گیما گیمی شروع ہو چکی ہے اور ہر امیدوار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں گا۔ اب اس کا فیصلہ تو 31 مارچ کو ہی ہوگا۔ عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے کس کو مسترد اور کس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ گزشتہ روز صوبائی مسلم لیگ نون کے صدر ہیں میر مقام سابق وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کے گھر تشریف لائے۔ ان کے بھتیجے کی وفات پر اظہار تعزیت کے بعد انہوں نے وہاں پر موجود لیگی عہدیداران، کارکنوں اور امیدوار جو بلدیاتی الیکشن میں کھڑے ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ عمران خان کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بہت جلد اگلے 3-4 دنوں میں متوقع ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اعلانات کیے جا رہے ہیں یہ سب عوام کو جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا جو ہے اس پر کان نہ دھرے، بلکہ مستقبل جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کا ہے اور قوم کی نظریں پاکستان مسلم لیگ نون پر لگی ہوئی ہیں۔ یہ تو تھے ان کے سیاسی دعوے، کہ کہاں تک سچ ہیں، ان میں کتنی صداقت ہے، کتنا وزن ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی ریکوزیشن انہوں نے جمع کرا دی ہے اپوزیشن جماعتوں نے، اور نگران وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ بلاول نے آج صبح میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہباز شریف نگران وزیر اعظم ہوں گے اور حکومت جو ہے ہمارے جو لانگ مارچ ہے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی مستعفی ہو جائے یا اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس کو ہٹایا جائے گا، چونکہ حکومت عوام کو ریلیف دینے اور ملک کو چلانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ دوسری جانب صبح کہہ کہ ہزارہ ڈویژن کے بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے میں ملی ہیں۔ پی ٹی آئی کے کئی ناراض باغی گروپ الگ ہو چکے ہیں، جن میں ڈاکٹر اشفاق ہے، شاہد رفیق ہے جن کی بڑی قربانیاں تھیں، اور اجمل خان سواتھی ہے۔ یہ آزاد حیثیت سے انہوں نے اپنا امیدوار میدان میں اتارا ہے ڈاکٹر اشفاق کی شکل میں، اور دوسری جانب بابر سلیم خان کے صاحبزادے ہیں کمال سلیم سواتھی، اس کو کامیاب کرانے کے لیے اعظم خان سواتھی اور الحاج صالح خان سواتھی MNA اور اس طرح دیگر جو بھی ان کے دوست احباب ہیں وہ پیش ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ اعظم خان سواتھی صالح خان بمقابلہ سردار محمد یوسف، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سردار محمد یوسف کی سیاست کو نہ صرف ختم کیا جائے گا بلکہ ان سے 40 سال کی جو اقتدار ہے اس کا حساب بھی لیا جائے گا۔ تو وہ اس طرح کے دعوے اکثر کرتے رہتے ہیں۔ اعظم خان سواتھی آج کل کھل کر میدان عمل میں موجود ہیں، تو ان کی کوشش کہاں تک کامیاب ہوگی اس کا فیصلہ بھی آنا ابھی باقی ہے۔ اور اسی طرح مسلم لیگ میں بھی کافی ٹکٹوں کی تقسیم پر انتشار دیکھا گیا تھا، جس میں انہوں نے ایک غیر معروف شخص شیخ شفیع نامی ایک نوجوان کو ٹکٹ دیا، اور اس میں زیادہ تر جو خواہش تھی وہ کیپٹن محمد صفدر کی تھی جو وزیر اعظم پاکستان کے داماد ہیں، اور پارٹی فیصلے کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے سردار محمد یوسف اور دیگر نے یہی کہا ہے کہ اگر اس کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے تو اس کو کامیاب ہونا چاہیے، جبکہ
مسلم لیگ نون کے جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ہر دور میں وہ میدان میں چٹان کی طرح مضبوط کھڑے رہے ہیں، محمود ظفر محمود، ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا، یا وسیم حسن سواتی جو بڑے فعال کارکن ہیں۔ تو یہ سب دوست کل سردار محمد یوسف صاحب کی رہائشگاہ پر موجود تھے، اور میر مقام نے ان سب کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ ٹکٹ چاہے جس کو بھی مل جائے اور جس کے پاس شیر کا نشان ہو اس کو کامیاب کریں اور اس کے ہاتھ مضبوط کریں۔ مستقبل جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، تو کارکن ناراض نہ ہو بلکہ پارٹی فیصلوں کا احترام کریں۔ اسی طرح دوسری جانب پی ٹی آئی نے جو ٹکٹوں کی تقسیم کی ہے اس میں بھی کافی خدشات پائے جاتے ہیں۔ مانسہرہ کی سیٹ پر ڈاکٹر اشفاق، اجمل خان، شاہد رفیق اور اس طرح کے دیگر ساتھی ان سے پی ٹی آئی سے الگ ہو کر نعرے تو پی ٹی آئی کے وہ لگاتے ہیں، لیکن وہ آزاد الیکشن کا دعویٰ کرتے ہیں اور آزاد الیکشن لڑنے کی حیثیت سے وہ میدان عمل میں موجود ہیں۔ تحصیل بفا سے اگر دیکھا جائے تو شاہد رفیق خان پی ٹی آئی کے جو فعال کارکن تھے، جنہوں نے ماضی کے الیکشن میں 3,500 ووٹ بھی لیے تھے، آزاد الیکشن لڑے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ ان کی قربانیاں ہیں اور ٹکٹ انہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن ان کے مقابلے میں عبدالشکور خان جو الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے مسلم لیگ نون کے نام سے وہ جانے پہچانے جاتے تھے اور مسلم لیگ نون ہی کی ٹکٹ کی کوشش کی، اور انہوں نے اپنی رہائشگاہ پر سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کی دعوت بھی کی، اور اس میں یہ یقین ہو گیا تھا کہ ٹکٹ ان کو ملنا تھا، لیکن مسلم لیگ نون نے ٹکٹ سردار شاہ خان کو دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی ایک کارکن ہے، لیکن اسی کے ساتھ اسی کے مقابلے میں عمر اور نواز جو سردار صاحب کے خاصے قید دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی آزاد حیثیت سے باغی ہو کر الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں موجود ہے، اور ان کا دعویٰ ہے جبکہ سردار شاہ خان کے مقابلے میں KUI کے مولانا ناصر صاحب ہیں اور پی ٹی آئی کے عبدالشکور خان لغمانی ہیں اور مصطفیٰ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس طرح کافی تعداد میں امیدوار پنج آزمائی کریں گے۔ تحصیل بالا کوٹ سے جو اس وقت سامنے قداور شخصیات میں تقریباً احمی شاہ، جس کو سادات برادری اور گجر برادری اور دیگر برادریوں کی حمایت حاصل ہے، اور مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بھی ان کے پاس ہے، تو وہ وہاں پہ موجود ہے، اور ان کے مقابلے میں KUI کے فاروق مغل ہیں اور پی ٹی آئی کے مشتاق خان سواتی ہیں، تو سید مصدق علی شاہ بھی موجود ہیں، اور اس طرح کافی سارے دیگر امیدوار بھی ہیں، لیکن مقابلہ اچھا خاصا ہوگا۔ یہ 12 یونین کونسل ہیں تحصیل بالا کوٹ کی، اور ان میں ابھی یہ خیال کرنا قبل الوقت ہوگا کہ کون کامیاب ہوگا، لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال اس وقت ہر طرف ہر امیدوار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی کامیاب ہوں گا، لیکن عوام کا پتہ نہیں چلتا۔ جلوس اگر جلسے دیکھے جائیں تو سب کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر جلسے میں یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمارا ہی امیدوار کامیاب ہوگا۔ تو ابھی 31 مارچ تک میرا خیال ہے 25-26 دن ہیں، اور یہ بڑے محنت کے دن ہیں، اور امیدوار گھر گھر جا رہے ہیں اور اپنا تعارف بھی کرا رہے ہیں، اپنا منشور بتا رہے ہیں اور کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں۔ بہرحال کامیاب جو بھی عوام اپنے ووٹ کا استعمال بڑے سوچ سمجھ کر اور بڑے اخلاص کے ساتھ کریں، اور ایسے امیدوار کو ووٹ دیں جو کل ان کے دسترس میں ہو، ان سے رابطے میں ہو، اور ان کے علاقے کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو ہماری دعا ہے کہ یہ الیکشن پرامن ہو، اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور فضول الزامات، روز دھمکیاں یا کسی پر تانے دینا، یہ اچھے اخلاق سے گری ہوئی بات کرنا اچھا نہیں ہے۔ گزشتہ
دنوں ہم نے ایک پروگرام میں دیکھا کہ آج خان ساتھی نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر مجمع میں یہ کہا کہ سردار یوسف نعیم سرکی یا دیگر جتنے بھی یہ منتخب عوامی نمائندے ہیں، اگر یہ ان کے نمائندے کامیابی ہو جاتے ہیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ 1 روپے کا فنڈ نہیں لا سکتے، نہ انہیں میں لانے دوں گا۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے ان کی مخالفت کی ہے اور ان کے فنڈز میں نے روکے ہیں۔ تو وہاں پر زیادہ تر لوگوں نے اس خدشات کا اظہار کیا کہ کامیاب جو بھی ہو، اور دوسرا اگر اپنے ضلع فنڈ لانے کی کوشش کرے اور اس کی جو رکاوٹ بنے تو یہ تو عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ مانسہرہ پہلے سے کھنڈراٹ کا منظر پیش کر رہا ہے، اور انہی سیاسی نورا کشتیوں نے ضلع مانسہرہ کی سڑکوں کی حالت، پینے کا صاف پانی، صحت کے حوالے سے یا دیگر کسی بھی ترقیاتی عمل میں بہت دیگر اضلاع کے مقابلے میں کم ہے۔ ہری پور کو دیکھ لیں، کروڑوں اربوں روپے کے وہاں پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ احمد آباد اس وقت منی سوئٹزرلینڈ بن چکا ہے، اور اس طرح یہ ہمارا مانسہرہ، بٹگرام اور کوہستان کو جان بوجھ کر پسماندگی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ضلع مانسہرہ سے پی ٹی آئی کی پوری قیادت موجود ہے، میں نے پی ٹی آئی کا، ایم پی اے پی ٹی آئی کے اور وفاقی وزیر خان ساتھی کا تعلق بھی مانسہرہ سے ہے۔ تو سب نے مل کر ضلع کی ترقی کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور اس ضلع کے عوام کو سہولیات دینا ہوگی۔ دوسری جانب مہنگائی جو ہے، مہنگائی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، ہر آدمی اب پریشان ہے، چاہے وہ کاروباری ہے یا بے روزگار ہے، وہ سب ایک ہی ساتھ میں کھڑے ہیں۔ تو ان سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے آگے بلدیات میں بھی اپنی مرضی کو ماننے کا انتخاب کریں۔ اس کے